ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے آ کر کلام الہی دیا، جس نے آ کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے آ کر کلام الہی دیا، جس نے آ کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے
ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے ہے رہی ہے یہ باد صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے ہے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے آ کر کلام الہی دیا، جس نے آ کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے ہے رہی ہے یہ باد صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ
کی صلی اللہ جوم کر کے ہے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں پاکستان میں، خاص کر کراچی میں، اور میرا جانا بھی ہوا ہے، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی مطلب سنبھالا جاتا ہے، خاص کر کے ایب نارمل بچے جو ہوتے ہیں، اور آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس طرح کے ادارے ہیں، اور کافی ایب نارمل بچے جو ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اسلام میں اس طرح ہے کہ زکوٰۃ صرف ان کو دی جائے جو مسلم ہو، اب وہاں نان مسلم بچے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے اداروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ کے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض جو بیان کیے نا کہ کہاں زکوٰۃ، مصارف جو بیان کیے کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں فقیر کا کہا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمان کو ہی زکوٰۃ لگتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، نان مسلم کو بھی، لیکن بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا، اور اجماع صحابہ تھا۔ بندہ کوئی کہے حضور نے دیا اور عمر نے منع کر دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دیا، وہی درست تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موقوف فرمایا تو تمام صحابہ کے فیصلے سے موقوف کیا، تو وہ اجماع صحابہ ہوتا، تو انہوں نے موقوف فرما دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں کہ ہم کافروں کی دل جوئی کے لیے یا ان کو اپنا بنانے کے لیے یا ان کے دل میں بات ڈالنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دیں، تو وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب جو ان کا سوال ہے، دیکھیں زکوٰۃ کی روح، ایک جو روح ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ غریب کا بھلا ہو، ٹھیک؟ ایک بھلا یہ ہے آپ نے اٹھا کے زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں کیش دے دیا، یہ بھی بھلا ہے۔ آپ نے اس کو کوئی میڈیکل سپورٹ کر دی، اس کی کا بل بھر دیا، یا اس کا علاج کروا دیا، یا اس کو راشن دے دیا، یا راشن ڈلوا دیا، یہ بھی اس کا بھلا ہے۔ یا کسی غریب علاقے میں جہاں لوگ مسجد بنا ہی نہیں سکتے تھے، آپ نے وہاں مسجد بنا دی، یہ بھی کس کا بھلا ہے؟ غریب کا بھلا ہے۔ ڈیفینس کی مسجد کی بات نہیں کر رہا میں، غریب علاقے کی مسجد کی بات، غریب کا بھلا ہو گیا۔ یا پھر آپ نے کوئی، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ بنایا کہ جہاں پر یتیم بچوں کو پالا جاتا ہے، تو یتیم ظاہر مستحق ہے کیونکہ وہ مسکین ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا پینا نہ ہو، تو یتیموں کے پاس، مسکینوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ آپ ایک ایک بچے کو کیش ان ہینڈ نہیں دے رہے، لیکن اس زکوٰۃ کے مال سے بھلا کس کا ہو رہا ہے؟ غریب کا، غریب کے بچے کا، یتیم کا، مسکین کا، تو زکوٰۃ صحیح جگہ لگ رہی ہے۔ اب رہی بات مسلم اور نان مسلم والی، تو دیکھیں آپ اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو وہاں میجورٹی مسلم ہے، اگر 90-95 مسلمان میں اگر 2-4 بچے نان مسلم ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی نے زکوٰۃ ہی دی ہو، کچھ نفلی صدقہ بھی تو آ جاتا ہے، یا بندہ جب کبھی زکوٰۃ نکالتا ہے تو کچھ بڑھا کر ہی نکالتا ہے، لاکھ بندے تو 95 بندے تو اس نے لاکھ روپے نکال دیا، راؤنڈ فگر کر دیا، تو یوں سمجھے کہ وہ نفلی صدقے سے وہ کام ہو جاتا ہے، یا پھر جس شرعی فقیر کے ہاتھ سے وہاں پر لگے ہیں، کیونکہ وہ دیتا ہی اس ادارے کے لیے، تو اب چاہے اس ادارے میں 95 مسلم ہیں اور 2-5 نان مسلم بھی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ان پر لگ سکتی ہے۔ غریب کا بھلا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھلا ہو رہا ہے، ضمناً آپ یہاں پر کھانا تقسیم کر رہے ہیں غریبوں میں، لیبر کیمپ میں، اور اب اس لائن میں کوئی دوسرے نان مسلم بھی آ کے لے لیتے ہیں، تو آپ کیا صدقہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا صدقہ، بالکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جو فوکس تھا، جس کو دینا تھا، وہ ہے غریب مسلمان۔ اب اس لائن میں کوئی امیر بھی آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ کے صدقے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نان مسلم آ کے کھڑا ہو گیا آپ کے صدقے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کام شروع کیوں کیا گیا تھا، کس جگہ کو فوکس کیا، کہاں خرچ کیا، اس میں بندے نے اگر دیانتداری سے کام کیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی آمد ہے، اور ایم ایل ایف کی طرف سے آج ایک خصوصی محفل منعقد کی گئی تھی اور بہت سارے ماشاءاللہ افراد نے آج شرکت کی ہے، تو ہمیں بتائیے گا محفل میں کیا کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کس حوالے سے ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایم ایل ایف یو اے چیپٹر ہر سال استقبال رمضان کا ایک ایونٹ کرتی ہے، رمضان سے 4-5 دن پہلے، 3 دن، 4 دن، 6 دن پہلے، اور ہر سال کرتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیم دینا، ایک طرح سے لوگوں کو سب معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن ایک سال کا گیپ آ جاتا ہے رمضان کا، تو کافی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں، تو اس کے حساب سے یعنی کافی اچھا ایونٹ رہا۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ کافی، زکوٰۃ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کی جائے
اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بیان کی گئی، اور میں بلال مدنی صاحب کو آج دیکھا بولتے ہوئے، کافی اللہ نے قابلیت دی ہے ان کو، عالم دین ہے، ہمارے میمن کمیونٹی کے ہیں، ہماری میمن کمیونٹی سے عالم دین اسکالر ہیں، اور بہت بڑا یعنی دماغ کے ساتھ، یعنی سوچ ایک بہت بڑی، بہت گہری سوچ، اور ہر چیز کا جواب دینا، اس کی میرٹ پہ آنسر دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ بلال صاحب کو اللہ صحت دے، کافی اچھے طریقے سے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کافی اچھے طریقے سے بریف کیا۔ آپ کو پتہ ہے کافی یہاں پر پراپرٹی کے بزنس بہت ہو رہے ہیں، جس میں کافی کنفیوژن آ جاتا ہے زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ میں، کہ ایڈوانس پیمنٹ، ریسیونگ اکاؤنٹ، پیبل اکاؤنٹ، ان سب کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے زکوٰۃ میں، اور مجھے لگتا ہے کافی تفصیل سے بیان کیا گیا زکوٰۃ کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، کہ جس طرح ہم لوگ کوئی 2 دن میں، ایک دن میں تراویح ختم کر لیتا ہے، کوئی 5 دن میں، کوئی 7 دن میں، اسی سے آپ نے 8 دن میں تراویح ختم کی جاتی ہے، تو اس کو بھی کافی اچھے طریقے سے اس کے بھی جواب دیے، اور جتنے بھی سوال کیے گئے سب کو اچھے طریقے سے جواب دیا گیا، اور ماشاءاللہ MLF کی پوری ٹیم کی جتنی تعریف کروں کم ہے، اچھے طریقے سے آرگنائز کر رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے جو ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں ریان سوریا، جنہوں نے یہ ارینج کیا، ان کی پوری ٹیم، تو کافی اچھے طریقے سے آرگنائز کیا تھا، کافی اچھا ایونٹ رہا، اور کافی معلوماتی رہا، اور رمضان سے 2-3 دن 4 دن پہلے، مجھے لگتا ہے 28 تاریخ کو پہلی تراویح بھی ہو جائے گی، تو آپ سمجھیں آج وینسڈے اور فرائیڈے کو تراویح بھی ہے، تو 2 دن پہلے معلوماتی پروگرام کرنا، مجھے لگتا ہے MLF کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آج ہم نے فیس بک پہ آن لائن یعنی لائیو بھی رکھا تھا، اور کتنے کوشچن آن لائن بھی ہیں، لائیو ہم کو کوشچن آئے، جس کو بلال بدنی صاحب نے اس کے جواب دیے، تو بہترین پروگرام رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگوں میں نے یہاں شرکت کی، سوال کے سب اچھے سوال تھے، بلال مدنی صاحب نے کافی اچھے جواب دیے، اور کافی اچھا ایونٹ، کافی اچھا پروگرام رہا۔ رمضان سے پہلے اس طرح کا ایونٹ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم جی۔ آج دیکھا گیا، جیسے آپ دیکھیں کہ MLF کی طرف سے ایک محفل میلاد منعقد کیا گیا تھا، اس میں آپ نے بھی شرکت کی ہے، بہت سارے افراد نے شرکت کی ہے، تو اس میں آج کیا سوالات آپ نے کیے تھے رمضان کے حوالے سے، اور کیا جوابات ملے ہیں، کس طرح آپ سیٹسفائی ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیں، آج کا جو پروگرام تھا وہ بیسیکلی استقبال رمضان تھا، یعنی رمضان کے حوالے سے پروگرام تھا، جس کے اندر جو ہے نا تلاوت، نعت شریف، اور بعد میں اپنے مدنی بھائی نے جو ہے نا بلال مدنی صاحب نے جو بیان کیا، ان لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جو رمضان آ رہا ہے اس میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے اس رمضان کو گزارنا چاہیے، تو یہ ساری بات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو MLF کے اور بھی آگے پروگرام آ رہے ہیں جو عید کے بعد، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آتے رہیں گے، تو اس کی بھی اپڈیٹ آپ کو آتی رہے گی۔ تھینک یو۔ اور آپ نے اس میں اور بھی بہت ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی میں نے، کہ اس میں کیا زکوٰۃ کے حوالے سے آج ایکسپلینیشن کی گئی ہے؟ دیکھیں، ایسا بیسیکلی یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بزنس پرسن آئے تھے، تو جو بزنس کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ظاہر سی بات ایک ایشو ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے گی، کس طریقے سے کیلکولیشن ہوگی، کس چیز پہ زکوٰۃ ہوگی، کس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو اس کے سوالات جوابات بھی ہوئے، تو اس کو بھی کافی سارے ایکسپلین کیے گئے، تو یہ بات بھی آج ہوئی تھی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ MLF ہر سال کی طرح اس بار بھی MLF نے استقبال رمضان میں آج ایک محفل میلاد منعقد کیا تھا، تو آپ نے آج ماشاءاللہ ایک بہت پیاری سپیچ دی، لوگوں کو گائیڈ کیا رمضان کے حوالے سے، تو آپ یہ شرکت کی، کیسا محسوس ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال ماشاءاللہ MLF ایک پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے منعقد کرتا ہے، اور یہ میرے خیال ہے 13 یا 14 سال ہے۔ بڑی اچھی فضا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب گھر کے، خاندان کے، ایک فیملی کے لوگ جمع ہوئے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے مل کر ملاقات کر کے۔ کچھ طرح سے سیشن بھی ہوا، آپ اس کی جھلکیاں بھی دیکھیں گے، بیان بھی ہوا الحمدللہ، بہت ساری نیتیں بھی کی کہ یہ رمضان اس بار گزارنا کیسے ہے، خاص اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، مگر نیکیوں بھرا رمضان۔ تو اس بار انشاءاللہ عز و جل وہ کلپس آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج استقبال رمضان میں MLF کی طرف سے ایک محفل میلاد منعقد کیا گیا، تو بتائیے کہ محفل میلاد میں کیا سوالات تھے، کیا آج مدنی تعلیم دی گئی ہے؟ آج الحمدللہ بہت اچھی تقریب ہوئی، اور زکوٰۃ کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور بھی اسلامک بہت سے سوال جواب تھے، اس کے بڑے اچھے ٹاپک ڈسکشن ہوا، اچھے سوال جواب ہوئے، اور بڑی معلومات ہوئی، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے۔ جیسے بلال بھائی نے بتایا کہ اگلے شارجہ گولف اکیڈمی میں کنٹینیو ہوگی تراویح، انشاءاللہ باقی اور بھی کچھ ہوگا اس معاملے میں تو وہاں کنٹینیو کریں گے۔ باقی اوور آل بہت اچھی تقریب رہی، اور بہت معلوماتی تقریب تھی آج انشاءاللہ۔ تھینک یو۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज MLF की तरफ से महफिल मिलाद मुनक्कद किया गया, रमज़ान की आमद है, तो ये रमज़ान से पहले मुनक्कद करके इसमें बहुत सारे आज तालीम दी गई है, इस्लामी तालीम, तो कैसे महफिल रही है बताइएगा थोड़ा। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब रही आज, और ये माशाल्लाह तीसरा साल है MLF की तरफ से जो इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम हो रहा है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा होता है। बिलाल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान देते हैं और माशाल्लाह सब इनको सुनते भी हैं, और उनका तरावी का जो पूरा तरावी का भी बहुत 27 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है, 27 ही सबको ख़त्म होता है। उनका दर्स कुरान भी बहुत अच्छा होता है। ये हर साल माशाल्लाह इकबाल भाई, रिहान और सब मिल के माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और बहुत सही जा रहा है। माशाल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह में इस अरब इमारत में ऐसा माशाल्लाह माहौल मिला और बहुत मज़ा आया। तो माशाल्लाह ये महफिल हर साल रमज़ान से पहले होती है और उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और इसके अलावा कि यह है कि कुछ बहुत सारे जानने वाले इस महफिल के बदौलत हमारी मतलब है कि जानने वाले से मुलाकात हो जाती है। और इसमें क्या क्या सवालात किए गए थे, कैसी? देखिए इसमें जो सवाल जो ज़्यादातर जो करे गए थे वो रमज़ान के मुतालिक सवाल करे गए थे कि रोज़े में क्या चीज़ करने की है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ यानी कि किन चीज़ों को मना है और क्या चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अपने ज़कात के मुताबिक जो है यानी कि ज़कात के हवाले से बहुत सारे सवाल किए गए, और बहुत सारी आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली जो उससे पहले हमने अपना कभी सुनी नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें यानी कि एक तरीके से इल्म दीन हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज हर साल की तरह MLF ने एक महफिल मिलाद मुनक्कद किया था, तो क्या कैसा रहा बताइए। बहरहाल बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। इस्तकबाल रमज़ान के लिए ऐसी महफिलों का इनकाद ये बहुत ही खुशाइंद है, और रिहान भाई और उनकी टीम वगैरह जो ये काम कर रही है कई सालों से कर रही है माशाल्लाह, और ये इस साल भी बहुत अच्छा रहा। और इसकी मुनासिबत से रमज़ान इस्तकबाल रमज़ान के बारे में जो मालूमात मिल रही हैं, लोगों को नोहा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और ये अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये अवेयरनेस की वजह से ही जो है ना माहौल बनता है, और माहौल बनने की वजह से जो है हमारे जो दीन के पैगामात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते हैं। और ये रिहान भाई का और हमारी मेमन फेडरेशन लीग का जो बहुत अच्छा काम है, मेरे हिसाब से इसको और प्रमोट करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और इसी तरह इसमें तरक्कियाँ करनी चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज MLF की तरफ से महफिल मिलाद मुनक्कद किया गया था, महफिल मिलाद मुनक्कद किया गया है इस्तकबाल रमज़ान के लिए, तो इसमें आज बहुत सारी दीनी तालीम दी गई है, तो अब बताइएगा कैसा महसूस हुआ, कैसा है शिरकत करके इसमें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपने हमें बुलाया। देखें सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इकबाल भाई और MLF की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आजकल के यूथ को, आजकल के लोगों को सबको इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से इंफॉर्मेशंस मिलती है, और वो प्रिपेयर होते हैं रमज़ान के मामलात को और उसका सवाब हासिल करने के लिए, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने के लिए। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि MLF ने जो बिलाल मदनी साहब को बुलाया है, ये बिलाल मदनी हमारे UAE के सबसे एक किंग है कि जो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मामलात के लिए जितने, क्योंकि कोई तो वो मेमन भी है, प्लस वो आलिम हैं, स्कॉलर हैं और हाफिज़ हैं, स्पीचर, लेक्चरर, बहुत कुछ है। और पिछले कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ कि ये यूट्यूब पे भी और ऑनलाइन में भी और जूम पे भी कोरोना के टाइम पे जो दीनी तालीम लोगों को पहुँचाई और लोगों ने जो इससे मुस्तफ़ीज़ हुए, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और इकबाल भाई और MLF वालों ने इनको जो बुला के हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये आज का प्रोग्राम हुआ, इससे बहुत मालूमात हुई है और बहुत अच्छा रहा। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि MLF इस तरीके से प्रोग्राम करती रहेगी। अल्लाह ताला इकबाल भाई, रिजवान सूर्या वगैरह को, रियान सूर्या वगैरह को बेहतर से बेहतर इनको तरक्की हासिल। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज MLF की तरफ से हर साल की तरह महफिल मिलाद मुनक्कद किया गया था, तो महफिल मिलाद कैसा रहा है बताइएगा। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी MLF की तरफ से जो एक छोटी सी महफिल मुनक्किद की गई, माशाल्लाह यहाँ पर आकर एक रूहानी सुकून मिलता है माशाल्लाह। और हर साल एक जब सब इकट्ठे होते हैं तो इस तरह गेट टुगेदर भी हो जाता है माशाल्लाह, और एक मतलब मोहब्बत का पैगाम भी बढ़ता है। और आमद रमज़ान के हवाले से जो जज्बात होते हैं वो भी अच्छे, मतलब माशाल्लाह उसमें काफ़ी बरक़ात होती हैं। तो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे माशाल्लाह। हमारे बिलाल भाई अल्लाह पाक उनको सलामत रखे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके माशाल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा बरक़ात का सिलसिला यहाँ जारी है अल्हम्दुलिल्लाह।
دیار غیر میں رہ کے. اوکے شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج استقبال رمضان میں ایم ایل ایف کی طرف سے ایک محفل میلاد منعقد کیا گیا، تو بتائیے کہ محفل میلاد میں کیا سوالات تھے، کیا آج مدنی تعلیم دی گئی ہے؟ آج الحمدللہ بہت اچھی تقریب ہوئی اور زکوٰۃ کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں اور بھی اسلامک بہت سے سوال جواب تھے، اس کے بڑے اچھے ٹاپک ڈسکشن ہوا، اچھے سوال جواب ہوئے اور بڑی معلومات ہوئی، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے. جیسے بلال بھائی نے بتایا کہ اگلے شارجہ گولف اکیڈمی میں کنٹینیو ہوگی تراویح، تو انشاءاللہ باقی اور بھی کچھ ہوگا اس معاملے میں تو وہاں کنٹینیو کریں گے. باقی اوور آل بہت اچھی تقریب رہی اور بہت معلوماتی تقریب تھی آج انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج ایم ایل ایف کی طرف سے محفل میلاد منعقد کیا گیا، رمضان کی آمد ہے، تو یہ رمضان سے پہلے منعقد کر کے اس میں بہت سارے آج تعلیم دی گئی ہے، اسلامی تعلیم، تو کیسے محفل رہی ہے بتائیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب رہی آج، اور یہ ماشاءاللہ تیسرا سال ہے ایم ایل ایف کی طرف سے جو استقبال رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے. بلال بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب ان کو سنتے بھی ہیں، اور ان کا تراویح کا جو پورا تراویح کا بھی بہت 27 دن کا پورا پروگرام ہوتا ہے، 27 ہی سب کو ختم ہوتا ہے. ان کا درس قرآن بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ ہر سال ماشاءاللہ اقبال بھائی، ریحان اور سب مل کے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بہت صحیح جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایم ایل ایف نے آج استقبال رمضان میں ایک محفل منعقد کی تھی، تو محفل کیسی رہی ہے تھوڑا بتائیے گا. ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ میں اس عرب امارت میں ایسا ماشاءاللہ ماحول ملا اور بہت مزہ آیا. اور ماشاءاللہ یہ محفل ہر سال رمضان سے پہلے ہوتی ہے اور اس میں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ کہ یہ ہے کہ کچھ بہت سارے جاننے والے اس محفل کے بدولت ہماری مطلب یہ کہ جاننے والے سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور اس میں کیا سوالات کیے گئے تھے، کیسی؟ دیکھیں اس میں جو سوالات جو زیادہ جو کرے گئے تھے وہ رمضان کے متعلق سوال کرے گئے تھے کہ روزے میں کیا چیز کرنے کی ہے، کیا چیز نہیں کرنی، کیا چیز یعنی کہ کن چیزوں کو منع ہے اور کیا چیزیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اپنے زکوٰۃ کے مطابق جو ہے یعنی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے سوالات کیے گئے، اور بہت ساری آج کے اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی جو اس سے پہلے ہم نے اپنا کبھی سنی نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں یعنی کہ ایک طریقے سے علم دین حاصل ہوا الحمدللہ. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج ہر سال کی طرح ایم ایل ایف نے ایک محفل میلاد منعقد کیا تھا، تو کیسا رہا بتائیے. بہرحال بہت اچھا رہا ماشاءاللہ. استقبال رمضان کے لیے ایسی محفلوں کا انعقاد یہ بہت ہی خوشائند ہے، اور ریحان بھائی اور ان کی ٹیم وغیرہ جو یہ کام کر رہی ہے کئی سالوں سے کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور یہ اس سال بھی بہت اچھا رہا. اور اس کی مناسبت سے رمضان، استقبال رمضان کے بارے میں جو معلومات مل رہی ہیں، لوگوں کو نوحہ ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اور یہ اویئرنیس کی وجہ سے ہی جو ہے نا ماحول بنتا ہے، اور ماحول بننے کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو دین کے پیغامات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پہنچتے ہیں. اور یہ ریحان بھائی کا اور ہماری میمن فیڈریشن لیگ کا جو بہت اچھا کام ہے، میرے حساب سے اس کو اور پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اسی طرح اس میں ترقیاں کرنی چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایم ایل ایف ہر سال کی طرح اس بار بھی ایم ایل ایف نے استقبال رمضان میں آج ایک محفل میلاد منعقد کیا تھا، تو آپ نے آج ماشاءاللہ ایک بہت پیاری اسپیچ دی، لوگوں کو گائیڈ کیا رمضان کے حوالے سے، تو آپ شرکت کی کیسا محسوس ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سال ماشاءاللہ ایم ایل ایف ایک پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے منعقد کرتا ہے، اور یہ میرے خیال ہے تیسرا یا چوتھا سال ہے. بڑی اچھی فضا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب گھر کے، خاندان کے، ایک فیملی کے لوگ جمع ہوئے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے مل کر ملاقات کر کے. کچھ طرح سے سیشن بھی ہوا، آپ اس کی جھلکیاں بھی دیکھیں گے، بیان بھی ہوا الحمدللہ. بہت ساری نیتیں بھی کی کہ یہ رمضان اس بار گزارنا کیسے ہے، خاص اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، مگر نیکیوں بھرا رمضان. تو اس بار انشاءاللہ عز و جل وہ کلپس آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ.